اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی روایت ان علی انہ تودع ثلاثا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انہوں نے تین دفعہ وضو کیا اور کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن محمد بن یعقوب جو ابو حنیفہ سے اسی حدیث کو خالد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کا مسح 3 بار اس طرح کیا کہ اپنے ہاتھ پیشانی پر رکھا اور سر کے پیچھے تک کھینچا، ثم مد یدیہ الی مؤخر رأسہ، اپنے پیچھے تر کھینچا، پھر پیشانی کی طرف کھینچا، یعنی کہ سر سے آگے کی طرف، پہلے اس طرح پیچھے لے گئے پھر اس طرح آگے لے آئے، کھینچا اور کیا یہ 3 دفعہ۔ تو ایک دفعہ مسح کیا کیونکہ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَايِنْ يَدُهُ، کیونکہ نہ ہاتھ سر سے جدا ہوا نہ پانی 3 بار بدلا، لیا۔ یہ ایسے ہوا فَهُوَ كَمَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي كَفِّهِ، یہ ایسے ہوا جس طرح ہتھیلی میں پانی لے اور اس کو ہتھیلی تک لے جائے، ہتھیلی میں پانی لے پھر اس کو اس طرح ہتھیلی تک لے جائے، ٹھیک ہے۔ تم نہیں دیکھتے وہ حدیث، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ حدیث جو جارود بن زید اور خارج بن مصعب اور اسد بن عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسح 1 بار تھا اور اس کے وہی معنی بیان کیے جو اوپر بیان کیے ہیں، اور کہا ابو حنیفہ کے صحاب کی ایک بڑی جماعت سے یہی لفظ مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کا مسح 3 دفعہ کیا۔ ان میں سے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ بھی ہیں۔ اور قال البہقی وقد روی من اوجہ غریبۃ عن عثمان تکرار المسح الا انہ مع خلاف الحفاظ، اور بہقی نے کہا ہے کہ سر کا مسح تکرار والی حدیث حضرت عثمان سے غریب ترک سے مروی ہے، مگر یہ حفاظ حدیث کی روایت کے خلاف بھی ہے اور اہل علم کے نزدیک حجت نہیں ہے، لہٰذا سر کے مسح کے وہی معنی ہو سکتے ہیں جو ہم نے ذکر کیے۔ جو 3 دفعہ مسح کرنے کی روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف غلطی کی نسبت کرتا ہے، اس سے خود غلطی ہوئی ہے، اور البتہ شعبہ نے اس حدیث کی اسناد میں تمام محدثین کے نزدیک فاحش غلطی کی ہے، اور یہ کہ روایت کی اس حدیث کی مالک بن عرفتہ سے اور انہوں نے عبد خیر سے اور انہوں نے حضرت علی سے کہ باپ بیٹے ہر 2 کے نام بدل دیے، کہ خالد کی جگہ مالک لے آئے اور علقمہ کی جگہ عرفتہ لے آئے۔ اگر یہ غلطی کہیں امام اعظم سے سرزد ہوتی تو کہتے کہ وہ علم حدیث سے جاہل ہے اور اس میں کوتاہ علم اور دین ہی سے ان کو خارج کر دیتے۔ یہ اتہام تقویٰ کی کمی اور خواہش نفسانی کی اتباع کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ یہاں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک 1 دفعہ مسح کرنا سنت ہے اور امام شافعی کے نزدیک 3 دفعہ اور ہر بار نیا پانی لیا، یعنی کہ 1 بار مسح کیا پھر دوبارہ پانی لیا پھر مسح کیا پھر دوسری بار مسح کیا، دوسری بار پانی لیا مسح کیا پھر تیسری بار، اس طرح امام شافعی کے نزدیک ہے اور یہ سند بیان کی، اور اس میں امام صاحب کا مذہب جو ہے وہی صحیح ہے۔ آگے ابو حنیفہ عطاء عن عمران مولا عثمان ان عثمان تودع ثلاثا، حضرت ابو حنیفہ عطاء سے وہ عمران سے جو کہ غلام ہے حضرت عثمان کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان وضو کرتے تھے 3 مرتبہ، اور
کہا انہوں نے کہا حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ تین دفعہ مسح کرنے کا جو ثبوت ہے وہ اس حدیث سے اخذ کیا جا رہا ہے، لیکن ضعف علم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے نکالیں آپ شرح عقائد کا۔ ثم انہم توغلوا فی علم الکلام وتشبثوا بأذیال الفلاسفہ۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ علم کلام میں فلسفے کے داخل ہونے کی وجہ بیان کریں گے کہ علم کلام کو ہم نے فلسفہ میں علم کلام کو ہم نے داخل کیوں کیا۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام جو شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے مذہب اعتزال کو چھوڑنے کی وجہ بھی بیان کریں گے۔ انہوں نے مذہب جو فلسفہ کا تھا، جو مذہب تھا، جو معتزلیوں کا مذہب تھا، معتزلیوں کا، انہوں نے اس مذہب کو چھوڑا، اس کی وجہ بھی بیان کریں گے۔ پھر معتزلہ بہت زیادہ مشغول ہو گئے فی علم الکلام، علم کلام میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے، اور فلاسفہ کے دامن سے لپٹ گئے، تشبثو اور لپٹ گئے فلاسفہ کے دامن سے لپٹ گئے بہت سارے اصول و احکام میں، اور بہت سارے اصول و احکام میں وہ فلاسفہ کے دامن سے لپٹ گئے معتزلہ، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کے درمیان ان کا مذہب پھیل گیا، پھیل گیا ان کا مذہب لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ ابو علی حبائی سے کہا، ما تقول فی ثلاثۃ اخوات، کہ آپ کیا کہتے ہو ان تین بھائیوں کے بارے میں، مات احدہم مطیعا، جو ان میں سے ایک تو اطاعت گزار ہو کر مر گیا، والآخر، اور دوسرا عاصیا گناہ گار مرا، والثالث، اور تیسرا صغیرا بچہ مر گیا۔ آپ ان تینوں کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ ان تینوں کا انجام کیا ہوگا، ان کو عذاب کیا ہوگا، ان کو عذاب دیا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا، کیا ہوگا؟ فقال ان الاول، تو حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت ابی علی حبائی کہتے ہیں، ابو علی حبابی کہتے ہیں کہ ان میں سے پہلا جو ہے ان میں سے پہلا جو اطاعت گزار ہے، جو ان میں سے پہلا ہے جو اطاعت گزار ہے، یعنی کہ جو اطاعت گزار ہونے کی حالت میں مر گیا، پہلے کو جنت میں ثواب دیا جائے گا، اور دوسرے کو جہنم میں سزا دی جائے گی، اور دوسرے کو جہنم میں کیا دی جائے گی؟ ثواب دی جائے گی، اور تیسرے کو نہ ثواب دیا جائے گا نہ عذاب دیا جائے گا، نہ اس کو ثواب ملے گا نہ عذاب ملے گا۔ تو اس پر حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نے پوچھا کہ فَإِن قَالَ الثَّالِثُ یا ربی لما امتنی صغیرا، تو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اگر تیسرے نے کہا کہ اے میرے پروردگار، کہ تو نے مجھے بچپن میں ہی کیوں مار دیا، اور مجھے باقی رکھا، مجھے اور بڑا ہونے تک مجھے کیوں نہ باقی رہنے دیا بڑا ہونے تک، فَأُؤْمِنَ، میں ایمان لاتا، وَأُطِیعُکَ، اور میں اطاعت گزار بن جاتا، ایمان لاتا اور آپ کی اطاعت کرتا، اور جنت میں داخل ہو جاتا، تو پروردگار کیا کہے گا؟ یقول الرب، تو پروردگار کیا کہے گا؟ تو اس پر استاد ابو علی نے کہا کہ پروردگار فرمائے گا تمہارے متعلق
میں جانتا ہوں، انی کنت اعلم منک تمہارے متعلق میں جانتا ہوں، انک لو کبرتا لعصیتا فدخلت النار، کہ اگر تو بڑا ہو جاتا تو نافرمانی کرتا اور جہنم میں داخل ہو جاتا، اس لیے تمہارے حق میں بچپن میں ہی مرنا بہتر تھا، صغیرن بچپن میں ہی مرنا بہتر تھا۔ تو اس پر حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اگر دوسرا کہتا کہ اے رب، میرے رب، تو مجھے بچپن میں ہی کیوں نہ مار دیا کہ آپ کی میں نافرمانی نہ کرتا اور میں نہ داخل ہوتا جہنم میں، نہ میں آپ کی بچپن میں مار دیتا، نہ میں آپ کی نافرمانی کرتا، نہ میں جہنم میں داخل ہوتا، تو یقول الرب، تو پروردگار کیا جواب دے گا؟ تو فابو حاتل حبائی، تو اس پر حضرت ابو علی حبابی ہکا بکا ہو کر رہ گئے، یعنی کہ خاموش ہو گئے، چپ کر گئے، کچھ جواب نہ دے سکے، ہکا بکا ہو کر رہ گئے۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مذہب ترک کر دیا اور اپنے اور مشغول ہو گئے ان چیزوں کی طرف معتزلہ کی رائے کو رد کرنے میں، اور مشغول ہو گئے، اور وہ جو ان کی اتباع کرتے تھے ان کو لے کر معتزلہ کی رائے کو باطل کرنے میں، یعنی کہ اپنے متبعین کے ساتھ معتزلہ کی رائے کو باطل کرنے میں لگ گئے، اور اس چیز کو ثابت کیا جو وارد ہے سنت سے، جو سنت میں جس کو بیان کیا گیا ہے اور جس پر صحابہ اکرام کی جماعت نے زندگی گزاری ہے، عمل پیرا ہوا ہے جس پر صحابہ اکرام کی جماعت نے، پس نام پڑ گیا ان کا اہل سنت و جماعت۔ ان کا کیا نام پڑ گیا؟ اہل سنت و جماعت۔ یعنی کہ نا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ اشعری رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد تھے ابو علی حبابی کے۔ جو ابو علی حبابی تھا نا، وہ نا معتزلہ میں سے نا بہت بڑا تھا، اور لیکن نا وہ نا فصیح و بلیغ نہیں تھا جتنے امام ابو الحسن اشعری فصیح و بلیغ تھے۔ اتنے جب بھی مناظرہ ہوتا تھا نا تو ان کے استاد نا امام ابو الحسن اشعری کو کیا کر دیتے، آگے کر دیتے مناظرے کے لیے، کیونکہ آپ بہت ذہین و فطین اور بہت فصیح و بلیغ آپ کے کلام میں تھی، اور یہ ثابت ہو رہا تھا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اس مذہب کی آگے کیا کریں گے، اس مذہب کو آگے پروان چڑھائیں گے، معتزلہ کے مذہب کو آگے پروان چڑھائیں گے۔ لیکن رب تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے 3 سوال کیے اپنے استاد سے کہ رب تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کرے گا، تو ان کے استاد ہکا بکا ہو کر رہ گئے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو انہوں نے یہ مذہب ترک کیا، انہوں نے کہا یہ مذہب جھوٹا ہے اور وہی مذہب سچا ہے جو صحابہ اکرام نے جس پر زندگی گزاری ہے، صحابہ اکرام کے عمل پیرے کو ثابت کرنے میں لگ گئے، اور جو معتزلہ کا مذہب تھا ان کو باطل کرنے میں لگ گئے۔ لیکن امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ یہ نا جب یہ فلسفہ جو تھا نا، یہ مامون جو تھا نا، یہ بات ہے، فلسفہ جب شروع ہوا، فلسفہ جو ہارون رشید خلیفہ گزرا ہے نا، ان کے عروج میں نا فلسفہ معتزلہ کا نا عروج نہیں تھا۔ وہ 198 ہجری میں نا مامون نے مسند خلافت سنبھالی۔ یہ شخص جو تھا نا، ہارون رشید کے فوت ہونے کے بعد مامون نے نا یہ خلافت سنبھالی۔ یہ شخص مذہب معتزلہ کا جو تھا نا بڑا حامی تھا۔ اس نے نا اپنے حکومتی میں، سرپرستی میں، رعب سے
اس کو پھیلانا شروع کر دیا، اس کو اور زیادہ پھیلانے لگا، اور جو خلق قرآن کا قائل تھا ان کو قتل کر دیتا۔ مامون جب مر گیا پھر ان کے بعد معتصم باللہ اور خلیفہ واثق باللہ نے مامون کی وصیت کے مطابق معتزلہ لا مذہب اختیار کر کے اس کی ترویج اور ترجیح اور زیادہ بڑھانی شروع کر دی اس کی، اور کہ خلق قرآن کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل پر ظلم و ستم کی، آخر میں وہ آپ شہید بھی ہو گئے۔ اب خلق قرآن کا مسئلہ نا اگرچہ جب خلیفہ متوکل باللہ مسند خلافت پر فائز ہوا نا، خلیفہ متوکل باللہ مسند خلافت پر فائز ہوا، وہ حضرت امام احمد بن حنبل کا بڑا محب تھا، بڑا محبت کرتا تھا، وہ معتزلہ مذہب سے بیزار ہوا، اور انہوں نے نا معتزلہ جتنے بھی تھے نا حکومت میں ان کو نکال دیا۔ اب خلق قرآن کا مسئلہ جو تھا وہ دب تو گیا تھا، بھئی جو قرآن کو کہتے تھے مخلوق ہے وہ دب تو گیا تھا، لیکن پھر بھی معتزلہ کچھ زندہ تھے، جن میں معتزلہ فلاسفہ طرز استدلال کر کے ضعیف ایمان لوگوں کو نا، جو کم ایمان لوگ ہوتے تھے ان کو گمراہ کرتے اور ان کو نا اپنی طرف کھینچ لیتے، اور لوگ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندے جو معتزلہ ہے نا یہ بڑی دقیق نظر رکھتے ہیں، بڑی دقیق، بڑی گہرائی نیچے تک جاتے ہیں، انہی کا مذہب سچا ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں آپ وصال فرما گئے۔ ابھی تک حنابلہ میں کوئی طاقتور ایسا شخصیت پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ جو ان سے ڈٹ کر مقابلہ کر دے۔ بالآخر نا 20 سالوں کے بعد 260 ہجری میں اللہ رب العزت نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ایک جامع اہل سنت کو عطا فرما دیا۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ سوال کیے، اور 360 ہجری میں بصرہ میں آپ پیدا ہوئے۔ پھر ایک بستی کا نام ابو علی حبابی کی وفات 303 ہجری میں ہوئی، تو ان سے سوال و جواب کر کے پھر ان کے مذہب کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگ گئے۔ پھر بس آپ جامعہ مسجد کے ممبر پر علن اعلان یہ کہنے لگے کہ اب تک معتزلی میں تھا، اب کے بعد میرا فلاں عقیدہ تھا، اب ان تمام عقیدوں سے میں فاسد سے توبہ کرتا ہوں، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو اپنانے اور آگے پہنچانے میں اسی طرح عمل پیرا ہو گئے۔ پھر اسی طرح آپ نے کوشش کرتے رہے کہ امام ابو الحسن اشعری کے مطابق جو آپ کے پیروکار تھے ان کو اہل سنت و جماعت اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے۔ اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علاقہ ماوراء النہر میں ایک اور بہت بڑی عظیم ہستی ابو منصور ماتریدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علم کلام پر خصوصی توجہ دی۔ ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ نے علم کلام پر بڑی خصوص توجہ دی، جو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں زائد اور حشو تھے ان کو کلام کے حصے سے نکال دیا، اور انہیں اہل سنت سے خارج کر کے اہل سنت کے علم کلام کو معتدل اور جامع بنایا۔ بس اسی طرح اہل سنت دو مکتبہ فکر میں بٹ گئے، ایک اشعری ہیں اور ایک ماتریدی ہیں۔ جو امام ابو المنصور ماتریدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہی مسائل کے اعتبار سے حنفی ہے، اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں۔ اس بنا پر اصول و قواعد عقائد میں شافعی علماء متکلمین اشاعرہ ہیں، اور حنفی علماء متکلمین وہ ماتریدی، یعنی کہ ہم حنفی ہیں تو ہم ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ کے ہیں مقلد، تو ہم اپنے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں، اور جو شافعی حضرات ہیں وہ اشعری امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں میں سے ہیں، ان کے اصول و قواعد کو مانتے ہیں، وہ اشعری ہے۔ لیکن ان کے آپس میں نا اختلاف وہ جزئی طور پر ہے، جن مسائل میں اشاعرہ اور ماتریدی کا اختلاف ہے نا وہ تقریباً 30 مسائل ہیں، ان میں سے اکثر مسائل میں تو اختلاف لفظی ہے اور معنوی نہیں ہے، بس لفظی اختلاف ہے کہ لفظوں کا اختلاف ہے۔ لیکن جو ہم حنفی ہیں وہ ماتریدی ہیں، وہ جو شافعی ہیں وہ کیا ہیں اشاعرہ میں سے۔ ان میں سے چند ایک مسائل تو یہ ہیں، جس طرح کے تکوین وہ مستقل صفت نہیں مانتے بلکہ قدرت کے تحت مانتے ہیں، کہ تکوین جو ہے وہ مستقل رب تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں ہے اشاعرہ، اور ہم کہتے ہیں کہ جو تکوین صفت ہے یہ مستقل رب تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے۔ اور
وہ کلام نفسی کو مانتے ہیں کہ کلام نفسی سنا جا سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ ہم کہتے ہیں کہ کلام لفظی تو سنا جا سکتا ہے، کلام نفسی سنا نہیں جا سکتا۔ آگے ہم انشاءاللہ بالتفصیل اس کو بیان کریں گے۔ آگے آپ نکالیں فی الحال اصول الشاشی کا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہوتے ہیں نا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مذہب باطل ہے، اس طرح کہ یہ صرف ذہن کی مانتے ہیں، جو فلاسفہ ہیں نا یہ صرف ذہن کی بات مانتے ہیں، یہ ان میں کوئی سنت کوئی کچھ نہیں ہے، عقیدہ نہیں، یہ ذہن کی بات، ذہن جس طرح چلے اس طرح چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں ولا يلزم على هذا ما اذا صام النفل حيث يقع عن المنظور۔ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بندہ اپنے آپ پر کوئی چیز واجب کر سکتا ہے بشرط شریعت کا حکم تبدیل نہ ہو، کہ بندہ اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر سکتا ہے لیکن شریعت کا حکم تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں جہاں آپ نے شریعت کے حکم کو تبدیل کر دیا، شریعت کے حکم کو ہی آپ نے تبدیل کر دیا۔ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں، جس طرح کہ اگر کوئی شخص منت مان لیتا ہے کہ میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، منت مانتا ہے۔ اب جس طرح جمعے کے دن قضا روزہ، قضاء رمضان اور کفارہ روزہ جائز ہے تو نفل کا روزہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ قضاء رمضان جائز ہے اور کفارہ روزہ بھی جائز ہے، تو اسی طرح نفل بھی جائز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی تو مطلق ہے، جب مرضی چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن کسی بھی دن رکھ سکتا ہے۔ لیکن تمہارے نزدیک جمعے والے دن نفل روزہ نہیں رکھ سکتے بلکہ منت والا ہی روزہ رکھیں گے، ایسا کیوں ہے؟ منت والا روزہ رکھیں گے ایسا کیوں ہے؟ یہ تو آپ نے مطلق کو مقید کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا نا بندہ اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر سکتا ہے، حکم شریعت کا تبدیل نہ ہو۔ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں، حکم شریعت کا آپ نے تبدیل کر دیا۔ کوئی بندہ اگر منت مانیں گے میں جمعے کا روزہ رکھوں گا، آپ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر وہ قضاء رمضان یا کفارے کا روزہ رکھے وہ تو ٹھیک ہے، نفل روزہ رکھے وہ ٹھیک نہیں ہے، نفل بھی حالانکہ مطلق ہے، آپ کہتے ہو کہ نفل نہیں رکھ سکتا، نفل مطلق ہے، جس دن مرضی رکھے، جمعے کے دن بھی رکھنا جائز ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں نہیں رکھ سکتا، تو ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے یہ تو مطلق کو مقید کر دیا۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نفل بندے کا حق ہے۔ نفل کیا ہوتا ہے؟ بندے کا حق ہے، اور اس کو اختیار ہے، رکھ لے تو ثواب، نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا، رکھے تو ثواب اور نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور منت کا روزہ بھی بندے کا حق ہے لیکن اختیار نہیں ہے، حق ہے اختیار نہیں ہے، بلکہ ادا کرنا ہی پڑے گا، ضروری ہے، واجب ہے، ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ بندے کا فعل اپنے ہی فعل میں مؤثر ہوتا ہے، اپنے فعل میں وہ مؤثر اثر کر سکتا ہے، لیکن شریعت کے حق میں مؤثر نہیں، شریعت کے حق میں وہ کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا منت، قضاء رمضان، کفارہ یہ شریعت کے حق میں ہے، اور واجب کی نفل سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، جو واجب ہوتا ہے اس کی زیادہ طاقت ہوتی ہے، نفل کی کم ہوتی ہے طاقت، اور واجب ہی چلے گا، نفل نہیں رکھ سکتا، اسی وجہ سے نفل نہیں رکھا جائے گا۔ ترجمہ ولا یلزم، اور نہیں لازم آئے گا اس پر کہ جب بندہ روزہ رکھے نفل کا اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ واقع ہوگا منظور سے یعنی کہ جو واجب ہے، نہ کہ اس پر کہ جس کی اس نے نیت کی ہو، کیونکہ جو نفل ہوتا ہے وہ تو بندے کے حق میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بذات خود بندہ اپنے اوپر تو کوئی چیز ترک کر سکتا ہے، اپنے اوپر کہ اس فعل اس میں موثر ہو جو اس کے حق میں ہے، کیونکہ جو بندہ ہوتا ہے، بندہ وہ بذات خود جو اپنے حق میں ہے اس کو ترک کر سکتا ہے، اور جو اس کو ثابت ہوئی ہو، اور جائز ہے کہ وہ اثر کرے اپنے فعل میں اثر کرے، اور وہی اس کی حقیقت ہے، وہ اس کو اس کا فعل موثر ہو، جائز ہے کہ اس کا فعل کیا ہو؟ موثر ہو۔ کیوں فعل موثر ہو؟ کیونکہ وہ اس کا حق ہے، نہ کہ وہ شریعت کا حق ہے، وہ اس کا حق ہے، شریعت کا حق نہیں ہے۔ اور اسی اعتبار کا
اس معنی کے اعتبار پر ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ جب زوجین میں سے کوئی ایک خلا میں یہ شرط لگا دے کہ نہ ہی اس کے لیے نفقہ ہے اور نہ ہی سکنا ہے تو ساقط ہو جائے گا نفقہ اور نہ کہ سکنا، یہاں تک کہ نہیں قادر ہوگا زوج عدت کے گھر سے اس کو نکالنے سے، کیونکہ سکنا عدت کے گھر میں ہے شریعت کا حق، پس نہیں ہے قادر بندہ اس کو ساقط کرنے سے باخلاف نفقے کے۔ اسی پر ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اگر مرد نے خلا کی اس شرط پر کہ نہ میں نفقہ دوں گا نہ میں سکنا دوں گا، تو اس پر بندے کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ گھر سے نکال لے، کیونکہ جو سکنا ہے گھر میں رکھنا عدت تک وہ شریعت کا حق ہے، اور جو دوسرا ہے سکنا ہے جو نفقہ ہے وہ بندے کا حق ہے، خرچ دے نہ دے لیکن وہ اس کو سکنا ضرور دے گا، کیونکہ وہ سکنا شریعت کا حق ہے، اس کا اپنا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینی۔ آگے آپ نکالیں تلخیص المفتاح کا۔ ثم الاسناد منہ حقیقت عقلی، پھر اسناد کی ایک قسم حقیقت عقلیہ ہے۔ ایک قسم کیا ہے؟ ان میں سے یعنی کہ خبر اور انشاء میں سے ایک قسم کیا ہے؟ حقیقت عقلیہ ہے۔ وَهِيَ اسناد الفعل او معناه الى ما ہوا له عند المتکلم فی الظاہر، کو وہ فعل یا شبہ فعل کی، معنی فعل سے مراد شبہ فعل یا شبہ فعل کی اسناد کرنا ایسی چیز کی طرف جو ظاہر میں متکلم کے اعتقاد کے اندر ہو، جو ظاہر میں متکلم کے اعتقاد کے اندر ہو کہ متکلم اس کا اعتقاد کرتا ہو، جس طرح کہ تیرا مومن کا قول انبت اللہ البقلا کہ سبزہ اگانے والا وہ اللہ ہے۔ اب مومن اعتقاد کرتا ہے، متکلم بولنے والا وہ اعتقاد کرتا ہے اور ظاہر پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ اگانے والا کیا ہے؟ بندہ ہے۔ اب اللہ کی جو اسناد کی جا رہی ہے وہ فعل کی طرف، وہ کیا ہے؟ حقیقی ہے، حقیقت کے اندر وہ اگانے والا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور جاہل کا قول جس طرح کہ انبت الربیع البقل کے سبزہ اگانے والا کیا ہے؟ ربیع ہے، موسم خزاں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جاہل کا قول کہ اس کے اعتقاد میں ہے، اب یہاں پر فاعل کی حقیقتاً نسبت فعل کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور جس طرح کہ تیرا قول جا زید، اس حال میں کہ تو جانتا ہے کہ وہ نہیں آیا، تو جانتا ہے وہ نہیں آیا، یہ تیرا قول اب فعل کی فاعل کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، ظاہر میں وہ متکلم کے اعتقاد کے مطابق نہیں۔ ٹھیک ہے، اور آگے اور ان میں سے یعنی کہ اسناد کی ایک قسم مجاز عقلی، ایک قسم حقیقت ہے اور ایک مجاز عقلی۔ وہ مجاز عقلی فعل یا شبہ فعل کی کسی ایسے متعلق مناسب کی طرف نسبت کرنا، ملابس متعلق یا مناسب کی طرف نسبت کرنا کہ وہ متعلق اس کے علاوہ ہو، جس کے لیے فعل یا شبہ فعل ہے، اس کے علاوہ جس کے لیے وہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور یہ اسناد کسی تعویل کے ساتھ ہو، بتعویل کسی تعویل کے ساتھ ہو، یعنی کہ کوئی نہ قرینہ موجود ہو کہ فعل غیر کی طرف مسند ہے، فعل کی اسناد غیر کی طرف ہے، کوئی قرینہ موجود ہو، اور اس فعل سے تعلق کرنے والے بہت ہوں، اور اس فعل سے ملابسات بہت ہوں، تعلق کرنے والے، نسبت کرنے والے، جس طرح کہ فاعل کی نسبت مفعول کی، مصدر کی، زمان کی، مکان کی، سب کا تعلق رکھتا ہو، سبب سے تعلق رکھتا ہو، پس اس کا اسناد فاعل کی طرف یا مفعول بھی کی طرف، اس کی اسناد فاعل حقیقی طرف تب ہوگی جب کہ فعل یا معنی فعل معروف ہوگا تب فاعل کی طرف ہوگی، اور مفعول بھی حقیقی کی طرف جب ہوگی جب مجہول ہوگا فعل یعنی کہ شبہ فعل ہوگا، تو یہ اسناد حقیقت ہوگی، جس طرح کے پیچھے مثالوں میں نہیں گزر گیا وہ والی۔ ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کی طرف
کسی تعلق اور مناسبت کی وجہ سے اسناد کرنا اسناد مجازی کہلاتا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کی طرف کسی کی طرف تعلق اور مناسبت کرنا وہ اسناد مجازی کہلاتا ہے، جیسے ان کا قول کہ عیشۃ راضیۃ پسندیدہ زندگی، یہاں پر فاعل کی طرف کیا ہے مناسبت ہے، ٹھیک ہے، اور سیل مفعم پانی کی رو بھری ہوئی، پانی کی رو بھری ہوئی، وہ شعر شاعر اور شاعر شعر ہے، ٹھیک ہے، ونہارہ صائم اور اس کا دن روزے دار ہے، ٹھیک ہے، ونہر جار اور چلتی نہر، اور بنایا امیر نے شہر کو۔ اب یہاں پر یہ دیکھو فاعل کی طرف عیشۃ راضیۃ، اس میں راضیہ مبنی للفاعل ہے، راضیہ اس میں فاعل مبنی للفاعل ہے، اس کی اصل عبارت یہ تھی عیشۃ راضیۃ صاحبہ، اس میں فاعل کو حذف کر کے ردا کی اسناد ضمیر عیش کی طرف کر دی، ٹھیک ہے، تو عاشیۃ راضیۃ کر دیا، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا ہے نا سیل مفعم، یہاں پر مفعول کی طرف اس طرح ہے کہ جو یہ اصل میں تھا نا افہم السیل تھا، افہم السیل تھا، تو یہاں پر جو افہم یہ اسناد مجازی عقلی ہے، اس لیے کہ افہم جو ہے یہ مجہول کا ہے اور نائب الفاعل اس کا سیل بن رہا ہے، اور وہ اس کا مفعول حقیقی نہیں ہے، مفعول حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفعول حقیقی تو زمین ہے، زمین ہے نا جو بھری جاتی ہے، اور سیل یہ افعال کا فاعل حقیقی ہے، ٹھیک ہے، بھری جاتی، اور شعر شاعر اس میں شاعر فاعل کی اسناد ضمیر مصدر یعنی شعر کی طرف ہے۔ اب شعر مفعول ہے کیونکہ شعر سمجھتا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھا جاتا ہے، شعر سمجھتا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھا جاتا ہے، یہاں پر مصدر کی طرف ہے، وَنِہَارٌ صَائِمٌ اس میں صائم اس میں فاعل ہے، اس کی اسناد ضمیر ظرف زمان کی طرف ہے، یعنی کہ نہار کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ اس کی اسناد فاعل حقیقی یعنی انسان کی طرف کی جاتی، کیونکہ روزے رکھنے والا انسان ہے نہ کہ دن ہے، اور نہر جاری ہے۔ اب یہاں پر اس کی انسان ظرف مکان نہر کی طرف ہے، یہ جاری اس میں فاعل کا ذکر ہے، اس کی اسناد ضمیر ظرف مکان نہر کی طرف ہے، جبکہ اس کی اسناد فاعل حقیقی کی طرف ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جاری ہونے والا جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، نہر جاری ہونے والی نہیں ہوتی۔ آگے بن الامیر المدینہ اس میں بنا فعل معروف ہے، اس کی اسناد امیر کی طرف کی گئی ہے، امیر فاعل حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ سبب ہے بنانے کا، فاعل حقیقی تو وہ معمار ہے جو بنانے والا ہے، یہاں پر اسناد اس کی اس طرح سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا، آگے جو ہے فصل باب الکنایات کے بارے میں آپ کو میں نے کل کہا تھا کہ نہیں طلاق واقع ہوتی بیہا کنایات کے ساتھ، مگر نیت یا دلالت حال کے ساتھ واقع ہوتی، یعنی کہ کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوتی، نیت تقاضا کرے یا کوئی حالت تقاضا کر رہی ہو تو تب طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پس ان الفاظ سے ایک طلاق رجی واقع ہوگی، پس عدتن میں اور استبری یعنی کہ تو عدت میں بیٹھ، استبری تو اپنا رحم صاف کر، تو اکیلی، یا اور ان میں کیا ہوگی یا یعنی کہ مرد کہہ دیتا ہے کہ تو عدت میں بیٹھ یا تو اپنا رحم صاف کر، تو اس سے طلاق ایک رجی واقع ہوگی، اس کی نیت پوچھی جائے گی، نیت طلاق ہوگی تو ایک طلاق رجی واقع ہوگی۔ انتی واحدن تو اکیلی، فی غیرہا بائنتن اور ان کے علاوہ میں ایک بائنہ واقع ہوگی، اور ان کے علاوہ میں ایک بائنہ واقع، اگر نیت کر دے 2 کی یا 3 کی نیت کرے، ٹھیک ہے، اور 3 کی نیت کرنا صحیح ہے، 2 کی نیت کرے تب بھی ایک واقع ہوگی، 3 کی نیت کرنا کیا ہے صحیح ہے کہ، اور الفاظ کنایہ یہ ہے، الفاظ کنایہ یہ ہیں کہ تو جدا ہے، بائنتن تو جدا ہے، حرام ہے،
خالیاً تو خالی ہے، بری ہے، تیری رسی تیرے کندھے پر ہے، تیری رسی تیرے کندھے پر ہے، اپنے اہل سے جاہل ہے، جامل، یعنی کہ یہ کہہ دیتا ہے اپنے اہل سے جامل، میں نے تجھے تیرے اہل کو دیا، ٹھیک ہے، میں نے تجھے تیرے اہل کو دیا، میں نے تجھے جدا کیا، میں تجھ سے الگ ہوں، میں تجھ سے الگ ہوں، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، آزادی اختیار کر، آزادی اختیار کر، یا تو آزاد ہے، گھونٹ نکال، ٹھیک ہے، گھونگھٹ نکال، گھونگھٹ نکال، گھونگھٹ نکال، اوڑھنی اوڑھ، اوڑھنی اوڑھ، چھپ جا، دور ہو، نکل جا، یا اذهب چلی جا، اٹھ کھڑی ہو، شوہر تلاش کر، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام الفاظ کے ساتھ ابتغل ازواج، شوہر تلاش کر، تو ان الفاظ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے تو بھائی اس کی نیت پوچھی جائے گی، اگر اس کی نیت میں وہ یہ کہے کہ طلاق ہے، یا کوئی حالت ہو یعنی کہ طلاق کی باتیں چل رہی ہوں، یا لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے تو اس سے ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر لفظ اعتدی کہے، 3 بار کہے، اعتدی 3 بار کہے، اور اول سے طلاق کی نیت کرے، اور نیت کرے پہلے سے طلاق کی اور باقی سے حیض کی، تو تصدیق کی جائے گی، تو اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی کہ اس نے اعتدی لفظ کہا کہ تو عدت گزار، عدت گزار، عدت گزار، عدت گزار، 3 بار کہا، اور کہہ دیتا کہ پہلے سے میری مراد طلاق تھی، باقی 2 سے مراد تھی حیض، یعنی کہ حیض گزار، حیض مراد تھی، 3 حیض گزار، تو اب اس کی تصدیق کی جائے گی، بھئی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہ نیت کی، جو باقی ہو کچھ بھی، تو پس 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اگر باقی جو 2 تھے ان کی کچھ نیت نہ کی ہو، ویسے کہہ دے 3 مرتبہ اعتدی اعتدی اعتدی، تو 3 طلاقیں ہی بائنہ واقع ہوں گی، ٹھیک ہے۔ وَطَلَّقْتُ بِلَسْتِلِي بِأَمْرَةٍ، اور طلاق واقع ہو جائے گی اگر یوں کہے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، تو میری بیوی نہیں ہے، او لست لاکی بزوج، یا میں تیرا شوہر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یا میں تیرا شوہر نہیں ہوں، اگر نیت کرتا ہے طلاق کی، اگر طلاق کی نیت کرتا ہے تو کیا واقع ہوگی؟ ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائیں گی۔ اور صریح طلاق صریح اور بائنہ دونوں سے مل جاتی ہے، اور صریح مل جاتی ہے صریح سے، اور بائنہ مل جاتی ہے صریح سے، نہ کہ بائنہ، اور طلاق بائنہ طلاق صریح سے ملتی ہے، نہ کہ بائنہ سے، نہ کہ بائنہ سے، الا جب یہ کہ وہ معلق ہو، یہ کہ وہ معلق ہو، مثلاً بئیں طور پر یوں کہے کہ اگر تو داخل ہوئی گھر میں تو تجھے طلاق ہے، پھر کہے کہ تو بائنہ ہے، تو پھر وہ کہے کہ تو بائنہ ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی کہ طلاق صریح، جو طلاق صریح ہے وہ طلاق صریح اور بائنہ دونوں سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور طلاق بائنہ طلاق صریح سے ملتی ہے، نہ کہ بائنہ سے۔ طلاق صریح مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ پہلے طلاق صریح کہہ دے، پھر اس کے بعد بھی طلاق صریح کہے تو وہ مل جائے گی، مطلق ہے میں نے تجھے طلاق کی، میں نے تجھے طلاق دی، اب 2 طلاقیں ہوں گی۔ اب اگر پہلے لفظ استعمال کرتا ہے کہ طلاق صریح کا، پھر اس کے بعد بائنہ کا الفاظ اختیار کرتا ہے، پہلے کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی، پھر اس کے بعد کہے کہ تو مجھ سے جدا ہے، اب یہ جو لفظ بولا کہ تو مجھ سے طلاق ہے، یہ نیت یا حالت دلالت کرے گی بھئی اس کی مراد کیا تھی، اس کی مراد طلاق تھی، تو یہ طلاق بائنہ کے ساتھ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے محنت کر کے، اور آگے ہم ہدایت الحکمت آپ لے کر آئیں گے، وہ ہم انشاءاللہ عز و جل شروع کریں گے۔